الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدق ينجي والكذب يهلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں عزیز دوستو، آج دنیا میں ہر ایک چھوٹا بڑا ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ میں کامیاب ہوں، ہر لائن سے میں کامیاب ہو جاؤں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب وہ بندے کو کرتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر اپنی زندگی کو چلا. جہاں پر نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا جیسے حکم کیا، یہ فرائض. عزیز دوستو، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ہم کو حکم دے رہے، کونوا مع الصادقین، تم سچوں کی صحبت اختیار کرو. سچا آدمی کامیاب ہو. چھوٹی سی تجارت اگر شروع کرا، سچا ہے تو بہت بڑے تاجروں میں اس کا شمار ہو. اگر تاجر جھوٹا ہے تو اعتبار سے بہت آتے ہوئے نظر آتا، لیکن چند دن کے اندر اس کی دکان، اس کی فیکٹری سب ختم ہو جائے. صحابہ کے واقعات میں معمولی سے پنیر خریدے اور بیچے، ہوتے ہوتے اتنے بڑے تاجروں میں شمار ہو گیا کہ عرب کے بڑے تاجروں میں شمار ہو. سچا تاجر دنیا میں بھی کامیاب ہوتا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، سچے تاجر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن صدیقین کے ساتھ اتنی بڑی اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا. سچوں کی صحبت اختیار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دنیا میں بھی کامیاب کریں گے، سب کے دلوں میں محبت پیدا کریں. اسی لیے اللہ والوں کی صحبت اختیار کر، کیونکہ یہاں پر قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ خالی اتنا ہی بتائے، کونوا مع الصادقین، تم سچوں کی صحبت اختیار کرو. کتنے دن اختیار کرنا یہ نہیں بتایا گیا ہے دوست. فلاں کی صحبت میں رہے، ہم فلاں کی صحبت میں رہے، ہم بولتے فلاں کے ساتھ ہم وقت لگائے، فلاں کے ساتھ وقت لگائے. ایک مرتبہ کی ملاقات پر ہم اچھے نہیں بن جاتے دوست. جب تک کہ رہنا ہے، جب تک ہم ان جیسے نہیں بن جاتے، کونوا مثلنا، ہم ان جیسے بن جائیں. اسی وجہ سے اہل اللہ کی صحبت میں 40 سال تک رہتے. کوئی آیا 10 دن کے اندر چلے جا، کوئی آ رہا 1 سال کے اندر چلے جا. وہ محنت کر کے آتا تو اللہ والے اس کو اجازت دیتے، جاؤ فلاں جگہ پہ جاؤ، تم سے اللہ کام لیں. ہم سچے بننے کی فکر کریں. سب سے پہلے آج ہم کو سب میں بڑا مسئلہ ہماری اولاد کا ہے. ہماری اولاد کس کے ساتھ وقت گزارے، کیا دیکھ رہی، کیا چیز کے اندر ملوث ہے، اس کی طرف پوری نگرانی کر. سچوں کی صحبت میں رہ رہی یا جھوٹی کی صحبت میں رہ رہی یا بدماش کی صحبت میں رہ رہی، یہ ہم کو نگرانی ضروری ہے. اگر ہم بچوں کی آج نگرانی کریں گے تو کل بچے ہمارے سچوں میں شمار ہوں گے، تو پھر ان کی اولاد کی انہوں تربیت کر سکتے. آج سب میں بڑا مسئلہ ہماری اولاد کے سنبھالنے کا ہے. معمولی چیزیں دیکھ رہے ہیں، بچے بہک جا رہے ہیں. سچی کی صحبت اختیار کریں گے تو ان کے جو تربیت کا ان کا انداز ہے، وہ پورا کا پورا انداز اس کے اندر آ. وہ بولتے بھی ہمارے استاد ایسا کرتے، ہمارے استاد یہ بولتے. ورنہ آدمی صحبت اختیار نہیں کرے گا تو پھر ہوگا یہ، پھر دوسروں کی صحبت سے آدمی خراب ہو جاتا. ہمارے استاد بتائے، اللہ ان کی
خبر کو نور سے منور کر دیں، شروع سے لے کے آخری تک پڑھ کے آئے تو ایک ہی مدرسے میں زندگی گزارے، بس میرے اس میں اللہ والے ہیں کہ محتمم صاحب حضرت مولانا عبدالغفور صاحب پورے مہاراشٹر میں سب بڑے بڑے اللہ والوں میں شمار ہوتا، بولے اللہ والے ہیں، ان کی صحبت میں ہی ہم وقت گزاریں، پڑھ کے آنے سے لے کے موت تک وہیں، آخری وقت اللہ تبارک و تعالیٰ حج کی سعادت نصیب فرمایا، حج کو گئے، وہاں پر ہارٹ آیا اور وہیں پر انتقال ہو گیا، مکے میں تدفین۔ جب ہم سچوں کی صحبت میں رہیں گے تو آخری وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اس کی پسند کی موت عطا کریں۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرے استاد کا انتقال ہوا، معمولی تنخواہ 3-3.5 ہزار کی تنخواہ میں 42 سال گزار دی، بولتے نہیں یہاں پر میرے کو حضرت بلائے، اللہ والے بلائے۔ جب ان کی بات کا اتنا اثر، آخری سانس تک کے وہیں رہے اور وہیں پر انتقال۔ جی دوستو، ہم سچوں کی صحبت اختیار کریں گے تو سچے بنیں، خالی ہم بولنے سے ہم سچے نہیں بن سکتے۔ صحبت اختیار کرنے کا اللہ حکم دے، یا نماز کا حکم کر رہے ہیں، وہاں پر یہ بھی حکم کر رہے ہیں کہ تم سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ کب تک اختیار کرنا ہے؟ جب تک کہ وہ ہم کو خود جانے کے لیے نہیں بولتے، اس ٹائم تک ان کے ہم خدمت میں رہتے۔ ہمارے استاد حضرت مولانا سالم صاحب عصر کے بعد آپ مجلس لیتے تھے، کوئی بھی آیا خیریت پوچھتے، پھر کون سے گاؤں سے آیا، وہاں کے کوئی بڑے عالم ہیں یا اور کوئی ہیں اللہ والے، ان کے بارے میں پوچھتے، ذرا کوئی زبان کھولتا فلاں، ارے حضرت وہیں روک دیتے، وہیں پر روک دیتے، نہیں بھائی مت بولو، آگے کی بات مت بولو۔ تو جہاں آدمی برائی بیان کرتا، کسی کی غیبت کرتا یا جھوٹ بولتا، تو سب سے پہلے اس کو نقصان ہو، اس کے بعد سننے والوں کو نقصان ہو، اور پھر بولنے کے اعتبار سے بات بہت اچھی لگتی، جھوٹ تھوڑی دیر میں پھرا دیا بھائی، ہم سمجھ رہے ہیں بہت چالاک ہے، ہوشیار ہے۔ نہیں عزیز دوستو، حدیث کی نگاہ میں یہ بیوقوف ہے۔ ہاں، ہوشیار وہ ہے جان جائے لیکن ہم اپنی زبان سے جھوٹ نہ، یہی زبان ہے آدمی کو اللہ کے تک پہنچانے والی۔ تھوڑی دیر آدمی کافر تھا، لیکن زبان سے سچے دل کے ساتھ ہم کلمہ پڑھ لیے، یہی زبان سچائی پر آنے پر اللہ کا محبوب بن گیا، جنت الفردوس تک اللہ پہنچا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ ہم سب کی حفاظت پر۔ آدمی عبادت کرتے کرتے جنت کے دروازے پر پہنچ جاتا، ایک قدم رکھا تو جنت میں چلے جاتا، لیکن زبان کا ایک جملہ اس کو جہنم میں لاکھوں میل دور پھینک دیا۔ یہی ایک زبان ہے، اس کو سنبھالنے کا حکم دیا، جو سنبھالے ہوئے ہیں ان کی صحبت میں رہنے کا حکم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان پکڑ کر فرماتے کہ یہ زبان نیند کی حالت میں بھی جھوٹ ہے۔ صادق اور امین کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لقب دیا گیا، کون دیا عزیز دوستو؟ مسلمان دیے۔ اس وقت کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے تھے، گالیاں دیتے تھے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، ایسے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا بول، صادق، امین، ہم ان کے امتی ہیں عزیز دوستو۔ اگر ہم سچے نہیں بنے تو پھر کیا جواب دیں؟ وہ معصوم صحابہ کے بچوں کو ہم کیا جواب دیں؟ ہم اس بات کی فکر کریں اپنی نسل کدھر جائے، کیا کریں، اس کی فکر کریں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہیں۔ کہاں تک لوگ اللہ والوں کی تلاش میں، سچوں کی تلاش میں کتنے بڑے بڑے سفر کرتے، ان کی صحبت میں رہنے کے واسطے۔ ہم دیکھتے تھے ہمارے استادوں سے ملنے کے لیے دور دور سے لوگ، بعض کو 15 دن رہ رہے، 20 دن رہ رہے، مہینہ رہ رہے، بڑے بڑے لوگ، وقت کے کروڑپتی لوگ آ کر پڑے ہوئے، کیوں رہتے؟ یہی اللہ کا حکم اپنی زندگی میں آ جائے، ہم سچی کی صحبت میں رہ کر ہم خود سچے بنے۔ عزیز دوستو، دنیا میں بھی کامیاب ہوں، یہ دنیا مقدر کی ہے۔ جھوٹ بولنے سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ بڑھ رہی، نہیں عزیز دوستو، گھٹ رہی، بڑھ رہی نہیں، سچائی پر بڑھنے والی، کیونکہ سچائی میں نجات ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدق ینجی والکذب ینجی، سچائی میں نجات ہے۔ سچائی پر جو چلیں گا
چاہے وہ کسی بھی مذہب کا رہنے والا، وہ نام کمائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت عزت دی. جھوٹ بولنے پر آدمی کے چہرے کی رونق ختم ہو جائے. پھر اللہ قرآن میں فرما رہا ہے لعنت اللہ علی الکاذب، جھوٹے پر خدا کی لعنت ہو. بتاؤ ہمارے معصوم بچے جھوٹ بولے تو خدا کی لعنت میں کیا شامل نہیں؟ ہم بڑے ہو کے بچوں کے سامنے جھوٹ بولے تو ہمارے پر خدا کی لعنت نہیں ہوتی. اللہ کا کلام ہم پڑھ رہے لعنت اللہ علی الکاذب، یہ آیت پڑھ رہے اور پھر ہم اللہ کی لعنت میں شامل ہو رہے ہیں. اگر ہم سچے ہیں تو پھر اللہ بھی خوش ہو، فرشتے بھی خوش ہو. آج یہ فون کی وجہ سے جھوٹ تو اتنا عام ہو گیا. پھر فلاں جگہ ٹھہرے بھی اور جانا ہمارا کوئی دوسری جگہ ہے، ساتھی کو وعدہ کر لیے، فوری جھوٹ بولتے ارے بھائی میں نکل گیا، قریب میں ہوں پہنچ گیا. نہیں عزیز دوستوں نے ہماری جان لینے والا نہیں. سچا بولو بھائی یہاں ہوں میں، اب یہاں سے نکل رہا ہوں، اتنی دیر میں پہنچوں. سچ پر ہم آ جائیں گے تو پھر سامنے والا بھی ہم پر یقین کر لیں کہ بھائی یہ جھوٹ نہیں بولتے، یہاں ہیں تو وہیں پر ہے. وہ معمولی بات پر کوئی وعدہ کرے کہ ہم یہ ٹائم پہ پہنچنے کا، نہیں پہنچ سکے، فون آیا بول دی کہ بھائی یہیں ہوں ابھی نہیں نکل سکا، بات ختم. لیکن اتنی بات کے لیے ہم جھوٹ بول رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مومن کذاب نہیں ہو سکتا. کتنی بڑی بات. ہم ایمان والے ہو کے جھوٹ بول رہے ہیں اور پھر یہ حدیث پڑھو کہ نبی فرمائے مومن کذاب نہیں ہوتا. بخیل ہو سکتا، بزدل ہو سکتا. بخیل اپنا پیسہ خرچ کرنے کے لیے روز، اپنے بچوں پہ خرچ کرنے کے لیے بہت سارے روز. بزدل کون سی بھی چیز ذریعے آواز سنے ڈر گئے، بولے یہ ہو سکتا. لیکن مومن کذاب جھوٹا نہیں ہو سکتا. ہاں کیونکہ ہم سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. ہاں اللہ پر، اللہ کے نبی پر، جن کو سچائی کا لقب دیے، غیر دیے جی دوستو، جو مارنے والے، ستانے والے، صحیح طریقے سے نہ پانی پینے دیے، نہ صحیح طریقے سے قضائے حاجت کے لیے بیٹھنے، اتنا ستائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کوئی نبی اور رسول کو اتنا نہیں ستائے جتنا مجھے ستائے. ویسے لوگ لقب دیے. ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور پھر ہم جھوٹ بولے. یہ ہم اس بات کی فکر کریں عزیز دوستو، اپنی ذات کے اعتبار سے ذری سی بات ہماری بگڑی تو فوری اس کی طرف متوجہ. اللہ والے صبح سے لے کے شام تک کی بہت ساری کیا بات ہی اس کو نوٹ کرتے، رات میں سونے سے پہلے اس کو دیکھتے کہ اس میں بات کون سی کام کی تھی، کون سی بیکار. جھوٹ تو نہیں ہوتا لیکن کام اور بیکار بات سے بھی پرہیز کرتے تھے. کیوں؟ ہوتے ہوتے پھر جھوٹ تک آدمی چلے گیا. لغو بیکار بات، یہ کام کی بات نہیں تھی بیکار، یہ بات کیوں کرا میں، اس کے اوپر غور کرتے. کل کے دن پھر وہ بات سے اپنے آپ کو بچاتے. تو ان کا وقت زیادہ سے زیادہ اللہ کی یاد میں، ذکر میں گزرتا تھا. اور ذکر میں جتنا وقت گزرے گا اتنا اللہ کا دھیان نصیب ہوتا، خشیت آتی، خشوع پیدا ہوتا. ورنہ جس کو بکواس کی بات پیدا ہو جاتی، خالی بولتے رہتا، کیا بول رہا اس کو کچھ پتا نہیں. یہ وجہ سے آدمی اس کا عادی بن جاتا تو پھر لوگوں کی نگاہ سے گر جاتا. جب لوگوں کی نگاہ سے گر رہا تو پھر اللہ کی نگاہ سے نہیں. اللہ والے اس بات کی فکر کرتے تھے زیادہ سے اچھی بات بھی ہے تو وہ بھی کم کرتے، معمولی جملوں میں بات ختم، باقی کا ٹائم اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، ہر بات کو سوچ کے تول کے کرتے. سچائی پر چلیں گے تو اللہ سچائی والی موت عطا فرمائے. کامیابی والی، جو اللہ کو محبوب ہے ویسی موت اللہ عطا کریں گے. یعنی آخری وقت بھی سچے الفاظ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت. کیوں؟ جیسوں کی صحبت میں اختیار کریں گے آخری وقت ویسے لوگ اس کو نظر آئیں گے یا ویسے لوگوں کو اللہ ان تک پہنچا دیں گا. رحمت نگر میں سب کے سب نماز فجر کے بعد ایک ساتھی کی طبیعت خراب ہے، ضعیف ہے، چلو ان کی عیادت کے لیے دیں گے، ملیں گے. گئے وہاں پر بیٹھے، انہوں چارپائی پہ لیٹے ہوئے، سب کو دیکھ کے خوش ہو گئے.
بولے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو میرے پاس بھیجا. بات چیت کر رہے ہوتے میں ایک ساتھی کا ہاتھ پکڑے اور تم گواہ رہو، بولے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دنیا سے. آخری وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سچوں کو ان کے پاس بھیجیں گا اور سچے الفاظ زبان سے نکالیں گا اور دنیا سے رخصت. ورنہ وہی جو ٹھیٹی ٹھاٹا کی زندگی گزارتے وہی چیز پر دنیا سے ختم. بہت سارے واقعات ہیں جو زبان پر ہے وہی زبان سے نکلا اور دنیا سے چلے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری اولاد کی حفاظت فرمائے، اور یہ بچے جو کوششیں کر رہے ہیں اللہ ان کو کامیاب کرے. ان کے ساتھ سب اللہ والوں کی رحمت والی نگاہ ان کے اوپر ہے، اور اللہ ہر دشمن سے ان کی حفاظت فرمائے، ان کے کام کی حفاظت فرمائے. اور یہ جو شروع کرے اللہ اس کو ہم سب کی نجات کا سبب بنا، کیونکہ نجات کام دنیا میں سب کچھ کر رہے ہیں لیکن آخرت کلمہ نصیب ہونا یہ بہت بڑی بات ہے. اخلاص والا عمل رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کلمہ نصیب فرمائے، کیونکہ اللہ کا محبوب بن جاتا. تو اللہ یہ کام میں اخلاص نصیب فرمائے، کوئی ایک بھٹکے والے کو صحیح راستہ دکھا دے تاکہ اس کی وجہ سے ہم سب کا کامیاب ہونا آسان ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ بھئی ایک بھی راہ راست پر آ جائے تو تمہاری نجات کے لیے کافی ہے. ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو اللہ کے سامنے رکھ کر ہم اس سے دعا کر سکے اے اللہ میری آج کی نماز ہے، آج کا ذکر ہے، اس کو قبول فرما. ایسا کوئی نہیں ہے، کیونکہ نہ رکوع صحیح ہے نہ سجدہ صحیح. رکوع کے اندر نہ اللہ کا دھیان ہے نہ سجدے میں اللہ کا دھیان. ایسی نماز کو ہم کہاں سامنے رکھ کر دعا کر سکتے ہیں؟ یہ عمل جو دین پر تھے پھر اس کے بعد بہک گئے، بھٹک گئے، دور چلے گئے، ایسوں کو دین والا راستہ، کلمے والا راستہ بتلانا اور ان کو دین کی طرف لانا. اگر کوئی بھی ایک بھٹکے ہوئے راستے سے دین کی طرف آ جائے تو وہ ہماری نجات کے لیے کافی بن سکتا. اللہ ایسوں کو کوئی ہمارے واسطے تیار کر دے. اور یہ جو کام کر رہے ہیں اللہ جتنے کام میں شامل ہوں گے اور جتنے کام میں کسی طریقے سے بھی مدد کریں گے، چاہے مال کے اعتبار سے ضرورت پڑے، چاہے وقت کے اعتبار سے ضرورت پڑے، چاہے دینی بات کرنے کے اعتبار سے ضرورت پڑے، یا کسی ساتھی کو چل کر ملاقات کی ضرورت پڑے، جتنے شامل ہوں گے اللہ سب کی نجات کا سبب ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.